خوش آمدید۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی بس چل رہی ہے، ایک جگہ روکی ہوئی سی۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسا روڈ میپ بنائیں گے جو ہمیں اس پھنسے ہوئے احساس سے نکال کر ایک بھرپور، ایک پھلتی پھولتی زندگی کی طرف لے جائے گا۔ تو چلیں سب سے پہلے دو حالتوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہے لینگویشنگ، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان جذباتی طور پر بالکل فلیٹ محسوس کرتا ہے، جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں بچا۔ اور اس کے بالکل الٹ ہے فلرشنگ، یہ وہ حالت ہے جب انسان امید، مقصد اور توانائی سے بھرا ہوتا ہے، جہاں ہر دن ایک نیا موقع نظر آتا ہے۔ تو ہمارا سفر اسی بے رنگی سے ایک رنگین زندگی کی طرف ہے۔ تو آج کا ہمارا روڈ میپ بالکل صاف ہے۔ ہم شروع کریں گے یہ سمجھنے سے کہ ایک پھولتی پھولتی زندگی ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیسے بنایا جاتا ہے، اپنا ذاتی منصوبہ کیسے تیار کرنا ہے، اپنی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے نکھارنا ہے، اور آخر میں اس ترقی کے سفر کو زندگی بھر جاری کیسے رکھنا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سفر شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ منزل کیا ہے نا؟ تو آئیے پہلے یہ طے کریں کہ ایک پھلتی پھولتی زندگی کا آخر مطلب کیا ہے، وہ دکھتی کیسی ہے، محسوس کیسی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ماہر نفسیات مارٹن سیلیگمن کا پرما ماڈل ایک بہترین فریم ورک ہے۔ یہ 5 چیزوں پر مبنی ہے۔ پی یعنی پازیٹیو ایموشنز، یعنی خوشی اور اطمینان کے لمحات۔ ای ہے انگیجمنٹ، یعنی کسی کام میں اس قدر ڈوب جانا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہے۔ آر ہے ریلیشن شپس، یعنی مضبوط بامانی رشتے۔ ایم ہے میننگ، یعنی اپنی ذات سے بڑے کسی مقصد کا حصہ ہونا۔ اور اے ہے اکمپلشمنٹ، یعنی کچھ حاصل کرنے کا، کامیابی کا احساس۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس بنیاد کی جس پر ذاتی ترقی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے ہماری ذہنیت یا مائنڈ سیٹ۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جس کے بغیر کوئی بھی تعمیر ممکن ہی نہیں۔ ڈاکٹر کیرل ڈویک کی تحقیق ہمیں 2 بنیادی ذہنیتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ، اس سوچ کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی قابلیت بس اتنی ہی ہے جتنی قدرت نے دی ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ، جن کا ماننا ہے کہ قابلیت کو محنت اور کوشش سے بڑھایا جا سکتا ہے، اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور ان دونوں ذہنیاتوں کے نتیجے میں انسان کے عمل میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں، فکسڈ مائنڈ سیٹ والے لوگ چیلنجز سے گھبراتے ہیں، کوشش کرنے کو کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والے چیلنجز کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں اور فیڈ بیک کو بہتری کا ذریعہ مانتے ہیں۔ اور یہ فرق صرف نفسیاتی نہیں ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والوں کا دماغ غلطیوں کو زیادہ گہرائی سے پروسیس کرتا ہے۔ مطلب وہ حیاتیاتی سطح پر بایولوجیکلی اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں، جب بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے ایک نقشے کی، ایک بلو پرنٹ کی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایک بہتر زندگی تعمیر کرنے کے لیے اپنا ذاتی منصوبہ، اپنا پرسنل پلان کیسے بنایا جائے۔ اس کے لیے پرسنل ڈیولپمنٹ پلان یا PDP ایک زبردست ٹول ہے۔ اس کے 4 بہت آسان سے قدم ہیں۔ پہلا، خود کا جائزہ لینا کہ ابھی ہم ہیں کہاں۔ دوسرا، طاقتور اہداف طے کرنا کہ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں۔ تیسرا، ایک ایکشن پلان بنانا، یعنی وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ اور چوتھا، اس پر عمل کرنا اور وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا۔ اب دیکھیں، اہداف طے کرتے وقت اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہماری خواہشات بڑی مبہم ہوتی ہیں، جیسے میں ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اچھی خواہش ہے، لیکن یہ کوئی ٹھوس ہدف نہیں ہے۔ یہیں پر سمارٹ فریم ورک کام آتا ہے۔ اس کے مطابق ایک اچھا ہدف اسپیسیفک یعنی واضح، میجریبل یعنی قابل پیمائش، اچیویبل یعنی قابل حصول، ریلیونٹ یعنی متعلقہ، اور ٹائم باؤنڈ یعنی وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ تو میں اپنی کمیونیکیشن بہتر کروں گا کی بجائے ایک سمارٹ ہدف ہوگا، میں اگلے 3 مہینوں میں کمیونیکیشن پر 2 کتابیں پڑھوں گا اور ہر ہفتے ایک بار پبلک سپیکنگ کی مشق کروں گا۔ دیکھا آپ نے فرق؟ تو ہمارے پاس بلو پرنٹ آ گیا، لیکن صرف نقشہ کافی نہیں ہوتا ہے نا، تعمیر کے لیے اوزار بھی تو چاہیے۔ تو اب ہم بات کریں گے ان اندرونی صلاحیتوں اور روزمرہ کی عادات کی جو اس سفر میں ہمارے ٹول کٹ کا کام دیں گی۔ اس ٹول کٹ میں سب سے اہم اوزار ہے ایموشنل انٹیلیجنس یا EQ۔ آسان لفظوں میں یہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے، انہیں سنبھالنے اور ان پر مثبت انداز میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت کا نام ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے 4 ستون ہیں۔ پہلا، سیلف اویئرنیس یعنی خود کو جاننا۔ دوسرا، سیلف مینجمنٹ یعنی اپنے جذبات کو قابو کرنا۔ تیسرا، سوشل اویئرنیس یعنی دوسروں کے جذبات کو سمجھنا۔ اور چوتھا، ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی رشتے نبھانا۔ اور یہ سب ایک ترتیب میں چلتے ہیں۔ جو خود کو نہیں سمجھتا وہ دوسروں کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب آتے ہیں عادات پر۔ کچھ عادتیں
की स्टोन हैबिट्स कहलाती हैं, क्योंकि वो एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं। मतलब एक अच्छी आदत डालने से जिंदगी के दूसरे शोबों में भी खुद ब खुद बेहतरी आने लगती है, जैसे रोजाना वर्जिश करना, अच्छी नींद लेना या किताब पढ़ना। ये छोटी छोटी चीजें तनाव कम करती हैं और फोकस बढ़ाती हैं। तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, रुकावटें आती हैं। तो अब हम इस पर बात करेंगे कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए और इस सफर को जिंदगी भर के लिए कैसे अपनाया जाए। एक बहुत बड़ी रुकावट है टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि वो सुस्ती की वजह से या टाइम मैनेजमेंट ना आने की वजह से कामों को टालते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? असल वजह काफी हैरानकुन है। रिसर्च कहती है कि टाल मटोल टाइम मैनेजमेंट का नहीं बल्कि जज्बात को कंट्रोल करने का मसला है। हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम सुस्त हैं, बल्कि इसलिए कि वो काम हमें कोई मनफी एहसास दिलाता है, जैसे बोरियत, परेशानी या नाकामी का डर। तो फिर उसका हल क्या है? हल ये है कि बड़े काम को छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लिया जाए। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद पर सख्त होने के बजाय थोड़ी हमदर्दी से काम लें और इस अंदरूनी आवाज को चैलेंज करें जो कहती है कि ये मुझसे नहीं होगा। ये वो छोटे छोटे तरीके हैं जो हमें बड़ी रुकावटों पर काबू पाने में मदद देते हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़ाती तरक्की कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे एक दिन मुकम्मल करके ख़त्म कर देना है। नहीं, बल्कि ये बेहतर से बेहतरीन बनने का एक ज़िंदगी भर का सफ़र है। तरक्की का ये अजीम सफ़र एक वक्त में एक कदम उठाकर ही पूरा होता है। तो सवाल यह है कि वो सबसे पहला कदम कौन सा है जो आज उठाया जा सकता है।